حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت بے شبہ شکر و فضل ہے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ مالک دو جہان نے اپنے گھر حاضری اور باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ اج دا موضوع ہے حالت سفر کے اندر اگر کوئی فوت ہو جائے، مسافری دی عالم کے اندر اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب کی ہے۔ اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو فرامین نے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرا دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے کہ مدینہ منورہ دے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس شخص کی پیدائش ہی مدینہ دی سی، یعنی مدینہ شہر دے اندر پیدا ہوا اور اپنا وقت گزار کے اسے مدینہ شہر دے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر پہنچی، سرکار اس دے جنازے تے تشریف لے آئے۔ اللہ دے محبوب نے جنازہ پڑھا کے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کاش اے اپنی پیدائش گاہ دے علاوہ کدے ہور علاقے جا کے فوت ہوتا، یعنی اگر یہ مدینہ وچ پیدا ہویا سی تے مدینہ تو علاوہ کسی دوسرے علاقے وچ کسی دوسرے شہر اس کا انتقال ہوتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کیوں؟ فی زمانہ بھی ہر بندہ خواہش کرتا ہے، اے زمانے وچ بھی جتھے میری پیدائش ہے، جتھے میرا رہن بہن ہے، میرا اتھے ہی انتقال ہو جائے، فوت ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کی ہے بھی اپنے پیدائش کے علاقے تو کسی دوسرے علاقے میں کسی دوسرے شہر پنڈ میں فوت ہوتا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس واسطے کہ جدو بندہ غریب الوطنی دی حالت وچ فوت ہو جائے، جدو غریب الوطنی دی حالت وچ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی پیدائش گاہ تو لے کے اس کے فوت ہونے والی جگہ تک دا فاصلہ ناپیا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش والی جگہ تو لے کے مرنے والی جگہ تک وہ جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی جگہ میت نو عطا کی جاتی ہے، یا دوجے لفظوں میں یہ سمجھ لو بھئی اس کی قبر نو اتنا کشادہ کر دیتا جاتا ہے، اتنا وسیع علاقہ اس کی قبر نو عطا کیتا جاتا ہے، اس کی پیدائش والی جگہ تو لے کے مرنے والی جگہ تک جتنا درمیانی فاصلہ ہوئے۔ اس واسطے فرمایا کہ اگر کسی دوسرے علاقے میں فوت ہوتا، اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے نے کہ سرکار والا تبار بے قصد مددگار شفیع روز شمار دو عالم دے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب الوطنی دی موت شہادت ہے، یعنی اگر کوئی غریب الوطنی دی حالت دے اندر، مسافری دی حالت دے اندر وہ فوت ہو جائے تو اللہ اس کو شہادت دا مقام عطا فرما دے، شہادت دا اجر و ثواب اس کو عطا کیتا جاتا ہے۔ اور اے حدیث مبارکہ بھی ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ ہارون بن انترا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم دے حوالہ دے نال ایک حدیث مبارکہ روایت فرماندے نے، آپ فرماندے نے آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق دے پیکر نبیوں دے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی کس نو شہید شمار کر دے ہو، یعنی تواڈی نظر دے اندر شہید کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی نظر دے اندر شہید ہوئے شہادت دا مرتبہ اس نو ملے دا جیڑا راہ خدا دے اندر ماریا جائے، یعنی کفار نال جنگ کردیاں مشرکین نال جنگ دے دوران جیڑا ماریا جائے، یا رسول اللہ ساڈی نظر وچ او شہید ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح تے میری امت دے شہید بڑے تھوڑے ہونے دے، میری امت دے شہداء دی تعداد بڑی گھٹ ہوئے دی۔ نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ دی راہ وچ ماریا جائے وہ بھی شہید ہے، جو بلندی تو ڈگ کے مر جائے
فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور جو عورت درد ذہن نال ماری جائے، وہ درد جس وقت بچے بچی دی ولادت ہوندی ہے، اس ولادت دے وقت جڑی عورت نوں تکلیف ہوندی ہے، درد ہوندا ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بچہ پیدا کرن لگیاں عورت نوں جڑی تکلیف درد پہنچدا ہے، اگر اس درد دی وجہ تو، اس تکلیف دی وجہ تو اس عورت کا انتقال ہو جائے، ماری جائے، اللہ دے محبوب نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا سمندر وچ ڈب جان والا وہ بھی شہید ہے۔ اور پھیپھڑ دے اندر زخم ہو کے کوئی شخص مر جائے، اس دے پھیپھڑیاں وچ زخم ہو جان، اس وجہ تو اس کی موت واقع ہو جائے، اللہ دے محبوب نے فرمایا ایسی بیماری وچ مر جان والا بھی شہید ہے، جل کے مر جان والا بھی شہید ہے۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب الوطنی، مسافری دی حالت دے اندر اگر کسی دی موت ہو جائے تو فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اور اس شہید تو مراد وہ شہید نہیں کہ جس شہید واسطے کفن ضروری نہیں ہوندا، یعنی وہ جنہ کپڑے دے اندر اس دی شہادت ہوئے اس انہاں کپڑے دے اندر دفنا دیتا جاتا ہے۔ اس شہید دے باقی معاملات تے سارے عام انساناں والے ہون دے، لیکن اس کو اجر و ثواب شہادت دا عطا کیتا جائے گا۔ بہرحال اج دا موضوع سی کہ غریب الوطنی دے اندر، مسافری دی حالت دے اندر اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دے مطابق اللہ اس نے بھی شہادت دا مقام عطا فرماندے نے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جڑی آخر تے بیان کی گئی، یہ مجمع الزوائد دے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے دعا التجا ہے کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، مالک دو جہاں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔